لباس قیمتی ہو یا سستا، گھٹیا کردار کو نہیں چھپا سکتا۔ وہ آرزو جو باقی آرزوؤں کو کھا جائے وہ محبت ہے۔ اعتبار کی قلت اور شک کی زیادتی رشتوں کی خوبصورتی کو ختم کر دیتی ہے۔ تم غلام ہو اس شخص کے سامنے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ اگر آپ نے کسی کے کردار کا اندازہ لگانا ہو تو یہ دیکھو کہ وہ ہنستا کس بات پر ہے۔ حساب کتاب صرف رب نے صحیح لگایا، سب کو خالی ہاتھ بھیجا اور خالی ہاتھ بلایا۔ یاد رکھیں عزت وہیں دے گا جو خود عزت کے لائق ہوگا۔ انسان کی قدر اس کی زندگی میں کرو، مرنے پر تو غیر بھی کندھوں پر اٹھا لیا کرتے ہیں۔ منافق رشتوں سے آوارہ کتا بہتر ہے جو سامنے بھونکتا ہے پیٹھ پیچھے نہیں۔ انسان کی عقل صرف اتنی ہے کہ اسے جانور کہا جائے تو ناراض اور شیر کہا جائے تو خوش ہو جاتا ہے۔ اپنا حق حاصل کرنے کے لیے طاقتور نہیں، غیرت مند ہونا ضروری ہے۔ مرنے کے بعد جتنی زمین بادشاہ کے پاس ہوگی اتنی ہی فقیر کے پاس ہوگی۔ ہر شخص سچا دوست تلاش کرتا ہے لیکن خود سچا بننے کی زحمت نہیں کرتا۔ برائی کی طرف نفس دوڑ کر جاتا ہے اور نیکی کی طرف اسے گھسیٹ کر لانا پڑتا ہے۔ 4 دن بھی کوئی نہیں نبھا سکتا جو کردار باپ ساری زندگی نبھاتا ہے۔ اگر کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہو تو دوسروں کے اندر اچھائی اور اپنے اندر برائی تلاش کرو۔ بھرے بازار سے خالی لوٹ آتا ہوں، کبھی خواہش نہیں ہوتی، کبھی پیسے نہیں ہوتے۔ نیکی کے باوجود اگر تکلیف آ رہی ہے تو یہ درجات کی بلندی کے لیے ہے۔ جس مستقبل کے لیے آپ پریشان ہیں ہو سکتا ہے اس مستقبل میں آپ ہو ہی نہ۔ محبت کے بغیر ادب بھی خطرناک ہوتا ہے۔ اگر آپ آج سے شکر ادا کرنا شروع کر دیں تو سمجھیں کہ حالات آج سے بہتر ہوں گے۔ انسانوں کے وسیع سمندر میں ہر آدمی ایک جزیرے کی طرح تنہا ہے۔ ہر وہ آدمی جو ضرورتوں کے وقت محبتوں کو ترک کر دیتا ہے وہ آدمی کبھی وفاداری نہیں پائے گا۔ ہم آرام کی آرزو میں بے آرام ہو رہے ہیں۔ غلط ارادے کی کامیابی گناہ ہے اور صحیح ارادے کی ناکامی بھی ثواب۔ اپنے ارادے کی اصلاح کرو۔ انسان کو زمانہ جدید کے مطابق تعلیم دو تاکہ رزق کما سکے اور دین کا علم دو تاکہ وہ برباد نہ ہو جائیں۔ اتنا تو معلوم ہے کہ ہم جلدی میں ہیں، ہمیں کس بات کی جلدی ہے یہ معلوم نہیں۔ عبادت فرشتہ تو بنا سکتی ہے لیکن انسان نہیں بنا سکتی، انسان درد سے بنتا ہے۔ جب آپ کا دل بغیر کسی وجہ کے اداس رہنے لگے تو سمجھ لیں کہ آپ کی روح اللہ کا ذکر مانگ رہی ہے۔ بے بس انسان کا سجدہ ہی بے بسی کا علاج ہے۔ ناجائز کاموں سے بنے ہوئے مالات پر لکھ دینا کہ یہ اللہ کے فضل سے بنا ہے ایک ظلم ہے۔ جس انسان کی آنکھ میں آنسو ہے وہ انسان اللہ سے بچ نہیں سکتا۔ انسان کا اللہ سے قریب ترین رشتہ آنسوؤں کا ہے۔ سب سے بدقسمت وہ بوڑھا ہے جس کو بڑھاپے میں گناہوں کی تمنا ہو۔ اگر شک بھی ہو جائے کہ یہ شخص اللہ تعالیٰ کے قریب ہے تو اس کے قریب ہو جاؤ۔ مجبور ہونا کوئی بری بات نہیں اور سچ پوچھو تو مجبور ہونا کوئی اچھی بات بھی نہیں۔ خاموشی دانا کا زیور اور احمق کا بھرم ہے۔ ڈر اس کو ہوتا ہے جو اپنے لیے جیتا ہے، جو کسی مقصد کے لیے زندہ ہو اسے کوئی ڈر نہیں۔ بے مقصد زندگی چاہے کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو موت سے بدتر ہے۔
جو دل کے ساتھ چلتے ہیں انہیں کائنات میں صرف دل بھر ہی نظر آتے ہیں۔ اینٹ کا اینٹ سے رابطہ ختم ہو جائے تو دیواریں اپنے ہی بوجھ سے گرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ جنہوں نے سردی اور گرمی صرف کھڑکیوں سے دیکھی ہو اور بھوک صرف کتابوں میں پڑھی ہو، وہ عام آدمی کی قیادت نہیں کر سکتے۔ جس کو آپ یاد کر رہے ہیں وہ کسی نہ کسی صورت میں آپ کو یاد کر رہا ہوگا۔ اگر ظرف نہ ہو تو عطا انسان کو مغرور بنا دیتی ہے۔ ہر مرض کا علاج ہوتا ہے لیکن ایک مرض کا علاج نہیں ہوتا، وہ غفلت ہے۔ جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ مرتبے اللہ بنائے اور درجے تم پاؤ۔ پہاڑ کی بلند چوٹیاں چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ سر کر لی جاتی ہیں۔ چمگادڑوں کو جلوہ آفتاب کبھی نظر ہی نہیں آتا، اس میں روشنی کا کیا قصور؟ جب صلح ہو جائے تو پرانے جھگڑے نہ بیان کرو۔ درود شریف پڑھا کریں، اللہ کی مہربانی ہو جائے گی۔ ہر ایک کے لیے دعا کرنے والے بن جاؤ، خدا تمہیں صاحب دعا بنا دے گا۔ اللہ کے محبت کا ذکر جس مقام پر ہو وہیں جگہ جنت ہے۔ جھوٹا علم جھگڑا کرتا ہے، بڑے علم والے جھگڑا نہیں کرتے۔ جس نے غم کی حالت میں اطاعت کا سجدہ ادا کیا تو یہ اس کی بہت بڑی عبادت ہے۔ عجیب بات ہے کہ جسے ایک انسان تلاش کرتا ہے دوسرا اسی سے نجات چاہتا ہے۔ جس کو تم بھول گئے وہ مر گیا اور جس کو تم نے یاد رکھا وہ کبھی نہ مرا۔ قصوروار کو معافی مانگنے سے پہلے معاف کر دو۔